شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم پیدائش آج انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ علامہ محمد اقبال 20ویں صدی کے عظیم شاعر، مصنف، قانون دان، فلسفی، سیاسی مفکر اور تحریک پاکستان کی اہم شخصیات میں سے ایک تھے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کو اپنے دور کی تحریک آزادی، خاص طور پر برطانوی نوآبادیاتی دور کے بھارتی مسلمانوں کی زندگی اور جدوجہد کے تناظر میں مجموعی سیاسی بیانیہ کو متاثر کرنے والے موضوع میں تبدیل کیا۔ علامہ اقبال کا دل کشمیری مسلمانوں کی غلامی سے ہمیشہ رنجیدہ رہا، جنہیں ان کے ہندو حکمران صدیوں سے ایک حقیر مخلوق سمجھتے تھے۔ تحریک آزادی کشمیر کو تکمیل پاکستان کا تسلسل کہا جاتا ہے اور اس کے سرخیل علامہ اقبال ہی ہیں۔ ڈوگرا استبداد کے تحت کشمیریوں کی بدحالی پر اقبال کی سرگرم فکر ان کے طالب علم کے زمانے سے تھی۔ علامہ اقبال نے کشمیر پر اپنی انقلابی اور دلاویز نظموں کے علاوہ کشمیر کمیٹی لاہور کے صدر کی حیثیت سے بھی تحریک آزادی کشمیر میں اہم سیاسی کردار ادا کیا۔ 1931 میں لندن گول میز کانفرنس میں ہندوستانی وفد کے مسلمان اراکین میں علامہ اقبال شامل تھے، جنہوں نے مسئلہ کشمیر پر تبادلہ خیال میں مطالبہ کیا کہ کشمیری مسلمانوں پر ظلم کرنے والے مہاراجہ کو معزول کیا جائے۔ اقبال کے انقلابی نظریات کو 1944 میں منظور کیے گئے نیو کشمیر منشور میں بھی شامل کیا گیا۔ وہ انجمن کشمیر لاہور کے سیکرٹری جنرل رہے اور کشمیر میگزین میں دستخط شدہ تحریریں باقاعدہ سے شائع کرواتے رہے۔ انہوں نے اپنی ایک نظم میں کشمیریوں سے لفظ کشمیر کی طرح متحد ہونے کی بھی اپیل کی۔ علامہ اقبال نے سید علی ہمدانی کی تاریخی شخصیت کو اہل کشمیر کی بیداری اور کشمیری سماج کی تعمیر نو کی علامت کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے جہاں بھارتی مسلمانوں کو اپنی تقدیر بدلنے کی طرف راغب کیا، وہیں ان کی شاعری نے کشمیر کے غلاموں کو نڈر آزادی پسندوں میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شہرائے آفاق نظم ساکی نامہ 1921 میں دورہ کشمیر کے دوران نشاد باغ سری نگر میں ہی تحریر کی۔ مقبوضہ کشمیر میں علامہ اقبال کے اشعار کے نعرے عوامی احتجاج اور جلسوں کا معمول ہیں۔ کشمیری عوام علامہ اقبال کی تعلیمات کے زیر اثر دہائیوں سے آزادی کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔